یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر امور خارجہ کو کینیڈا اور یوکرین کے ان کے ہم منصبوں کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ قطر نے کورونا وائرس کے 1311 نئے کیسز اور 84 ریکوریز کا اعلان کیا ہے۔ کویت کی حکومت کا 20 ایام کے لیے 10 مئی سے مکمل کرفیو کے نفاذ کا فیصلہ تاکہ کووڈ-19 پر قابو پایا جائے۔ اور بھارت میں ٹرین کی پٹریوں پر سوئے ہوئے 16 ورکرز کی موت اور دیگر 2 زخمی۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کینیڈا کے اپنے ہم منصب فرینکوئس فلپ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس دوران ہونے والی گفت و شنید دو طرفہ تعلقات اور کورونا وائرس کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں سمیت مشترکہ مفاد کے دیگر معاملات پر مرکوز رہی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو ان کے یوکرین کے ہم منصب ڈیمٹرو کولیبا کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپیوں کے دیگر موضوعات زیر بحث آئے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں انتہائی نگہداشت کے شعبے ICU کے قائم مقام چیئرمین ڈاکٹر احمد المحمد کا کہنا ہے کہ کریٹیکل کیئر اور ICU کی صلاحیتوں میں فوری توسیع سے متعلق ایک حکمت عملی کے حصے کے طور پر قطری اسٹریٹجی کے ایک اہم کمپوننٹ کو کووڈ-19 کی وبا پر قابو پانے کے لیے موجودہ وسائل اور سہولیات اور شعبہ صحت کے دیگر حصوں سے مین پاور کی دوبارہ تعیناتی اور تجاویز میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر المحمد کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ہسپتالوں کو کووڈ-19 کے علاج کی سہولیات کو ہسپتالوں کے لیے وقف کرنا ہے تاکہ مریضوں کو مزید بہتر کیئر فراہم کی جا سکے۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا، حالانکہ کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال میں معقول انتظامات یا سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی ضروری ہے کورونا وائرس کے عدم پھیلاؤ میں مدد کی غرض سے ایک ساتھ مل کر کام کو جاری و ساری رکھیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید کنفرمڈ 1311 نئے کیسز اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صحت یاب ہونے والے 84 اشخاص کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد قطر میں ریکوریز کی مجموعی تعداد اب 2370 ہو گئی۔ متاثرہ تمام افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور انہیں درکار طبی کیئر بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ واضح رہے، وزارت صحت نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم 3963 ٹیسٹ کیے، جس کے بعد اب تک ہونے والے ٹیسٹوں کی تعداد 1,20,458 ہو گئی ہے۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے خارجہ پالیسی کے ادارے کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے لیے ایک ورچوئل ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کا عنوان تھا قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ ڈائیلاگ، عالمی خارجہ پالیسی اور گلف ریجن اینڈ بیونڈ سفارتکاری۔ وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں ایسے خصوصی موقع پر جبکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا نے تمام ملکوں کو متاثر کیا ہے، عالمی خارجہ حکمت عملی اور سفارتکاری پر اظہار خیال کیا۔ ریاست قطر نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی حکومت کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے بحالی اعتماد کا خیر مقدم کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا کہ عراق کی نئی حکومت فوری طور پر مکمل ہو جائے گی تاکہ برادر عراقی عوام کی خواہشات پوری ہو سکیں۔ بیان میں عراق اور اس کی سلامتی، اتحاد اور استحکام کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا وثوق سے اظہار کیا گیا ہے۔ کویت کی حکومت نے کل بروز اتوار شام 4 بجے سے مئی کی 30 تاریخ تک مکمل کرفیو کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے، جو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کا ہی ایک حصہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قومی صحت سے متعلق اتھارٹیز کی سفارشات کے عین مطابق مذکورہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عمانی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے 154 نئے کیسز کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں تصدیق شدہ معاملات کی تعداد 3112 ہو گئی۔ اسی دوران یمن کی جانب سے رپورٹ دی گئی کہ عبوری حکومت کے ہیڈ کوارٹرز ایڈن میں وبائی مرض کے 9 نئے کیسز کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں ہلاکت کا ایک معاملہ بھی شامل ہے۔ نیز کہا گیا کہ جنوبی صوبہ لاہج میں متاثرہ ایک دوسرا شخص بھی جاں بر نہ ہو سکا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4.12 ملین ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 2,75,000 بیان کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی خوشگوار خبر یہ بھی کہ اب تک کووڈ-19 کے 1.3 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسی دوران جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 1.25 ملین سے تجاوز کر گئی اور 75,500 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ادھر برطانیہ میں وزیر ماحولیات جارج کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے ہونے والی 626 نئی ہلاکتوں کے بعد اموات کی کل تعداد 31,241 ہو گئی۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں وائرس سے متعلق خبروں میں کہا گیا ہے کہ پچھلے جمعہ کو اٹلی میں 243 لوگوں کی موت ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد کل ہلاکتوں کی تعداد 30,201 بتائی جاتی ہے۔ ادھر یومیہ کنفرم نئے کیسز کی تعداد گھٹ کر 1,327 ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 2,17,185 بتائی جاتی ہے۔ یورپی یونین کے ایگزیکٹو نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قدغن لگانے کے غیر معمولی اقدام کے ایک حصے کے طور پر مزید 30 دنوں کے لیے یعنی جون وسط تک بر اعظم میں سفر پر پابندی لگانے کی حمایت کی ہے۔ حالانکہ اس بندش سے تجارت اور سیاحت کو نقصان پہنچے گا۔ چین میں جمعہ کے روز اسٹیٹ کونسل کی طرف سے جاری ایک گائیڈ لائنز کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ شاپنگ مالز، سپر مارکیٹس، ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور دیگر عوامی جگہوں سمیت تفریحی مقامات کو عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بھارت کی ریاست گجرات میں سینکڑوں پیراملٹری دستوں کی تعیناتی عمل میں آئی، جبکہ ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے سے ہونے والے انفیکشنز اور متعدد اموات کی لہر کا سامنا ہے۔ ادھر ماہرین نے محدود ٹیسٹنگ اور ریکارڈز کے نامکمل ہونے کے سبب صحت کے بحران کی اصل وجہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ عرب لیگ نے وزیر اعظم مصطفیٰ الکدیمی کی زیر قیادت عراق کی نئی کابینہ کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے اور عوام کی جائز خواہشات کے حصول کی سمت یہ ایک اہم قدم کے مترادف ہے، جس کا گزشتہ اکتوبر مہینے سے لے کر اب تک عراقی عوام مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کے خلاف ہفتہ وار احتجاج کے دوران اسرائیل کے قابض دستوں کی طرف سے زندہ بلٹ کی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ یہ بستیاں شمالی غرب اردن کے کفار قدم نامی دیہات
میں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ برازیل کی پارلیمنٹ نے اگلے صدارتی الیکشن کے لیے اگست کی 9 تاریخ 2020 مختص کرنے کا اعلان کر دیا، اور بھارت میں ہجرت پر مجبور ایسے 16 ورکرز ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہو گئے، جو بموجب پولیس لاک ڈاؤن کے سبب اپنی ملازمت یا نوکری چلی جانے کے بعد دور دراز واقع گاؤں میں اپنے گھروں کی سمت پیدل چل پڑے تھے اور تھک جانے کے بعد ریلوے ٹریک پر ہی سو گئے تھے۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کے نزدیک جب فرائٹ ٹرین کے ڈرائیور نے ریل کی پٹریوں پر مزدوروں کو سوتے ہوئے دیکھا تو ریل گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، مگر حادثہ ٹل نہ سکا۔ ریلوے کے وزیر نے مبینہ حادثے کی تحقیقات کا حکم صادر کر دیا ہے۔ جائے حادثے پر فوڈ کے پیکٹس، جوتے چپل اور ورکرز کا دیگر سامان بکھرا ہوا پڑا پایا گیا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر امور خارجہ کو کینیڈا اور یوکرین کے ان کے ہم منصبوں کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ قطر نے کورونا وائرس کے 1311 نئے کیسز اور 84 ریکوریز کا اعلان کیا ہے۔ کویت کی حکومت کا 20 ایام کے لیے 10 مئی سے مکمل کرفیو کے نفاذ کا فیصلہ تاکہ کووڈ-19 پر قابو پایا جائے۔ اور بھارت میں ٹرین کی پٹریوں پر سوئے ہوئے 16 ورکرز ہلاک اور دیگر 2 زخمی۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔